قیصر رضوی صاحب کی صحتیابی کے لیے بھی آپ حضرات خاص طور پر مجلس کے پہلے مجلس کے بعد دعا فرمائیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا ونبینا وشفیعنا بالقاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وهو اصدق الصادقین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. صلوات محمد وآل محمد. یہ مجلس ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کا عنوان ہے انسان اور اسلام. یعنی اسلام نے انسان کا کیا کنسپشن ہمارے سامنے پیش کیا ہے، کیا اس کے رائٹس قرار دیے ہیں، کیا اس کی ڈیوٹیز قرار دی ہیں، کیا اس کا مرتبہ قرار دیا ہے اگر وہ اللہ کے راہ پر چلے، اور کیسے وہ مٹی سے بدتر ہو جاتا ہے اگر وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ دے. اور پہلا مسئلہ یہاں پر یہی ہے کہ یہ آیت شروع ہوتی ہے لقد خلقنا الانسان فی، ہم نے انسان کو پیدا کیا. اب آج کل کیا ہر دور میں، ہر زمانے میں یہ مسئلہ رہا ہے کہ کوئی خالق ہے بھی یا نہیں ہے. اب دلیلوں میں جانے کا تو موقع اور وقت نہیں ہے. اگر میں اس بات کو کسی مناسب موقع پر اسی مجلسوں کے سلسلے میں عرض کروں گا، چونکہ یہ بہت ضروری بات ہے. ہمارے بچوں کے دلوں میں ڈاؤٹس اس بارے میں پیدا ہوتے ہیں. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ مریضیں دواخانہ ہیں ہمارا، ہم یہاں مریضوں کو دوا دیتے ہیں، مگر مریض بھی تو ہو تبھی تو دوا دی جائے گی. آج تو موسم کی وجہ سے مریضوں کی تعداد ہی بہت کم ہو گئی ہے. ہاں صحت مند ہو ماشاء اللہ، انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ. لیکن یہ موضوع ہے میرے پیش نظر ہے، یہ ٹکڑا ایک مجلس میں اس کے لیے مخصوص کروں گا. ہمارے لیے تو بس اتنا ہی کافی ہے. ہندوستان میں ایک بہت بڑے عالم تھے، قریب سن 2000 میں ان کا انتقال ہوا، مولانا ابو الحسن علی ندوی، مفکر اسلام، دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے، بہت بڑے اسکالر تھے. ان کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ ہوا ہے اور عربی میں مالک میں کتابیں چھپی ہیں. کوئی ان کی عربی میں لکھی ہوئی کتابیں بھی ایسی ہیں کہ شاید اس میں کوئی شک نہیں کہ عربی زبان پر ان کو جو عبور تھا وہ شاید عربوں کو بھی نہ ہو، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. میرے ان کے تعلقات بہت اچھے تھے، باوجود مسلک میں وہ اپنے مسلک میں سخت تھے، میں اپنے مسلک میں سخت تھا، لیکن ملنے میں دونوں نرم تھے. تو اس لیے نباہ ہو رہا تھا. واقعی وہ میرا بہت خیال کرتے تھے. کوئی بھی ان کا فنکشن ہوتا تھا چھوٹا یا بڑا مجھے ضرور بلاتے تھے.
لکھنؤ سے 50 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا شہر ہے جو اندرا گاندھی کی وجہ سے بہت مشہور ہو گیا، رائے بریلی، چونکہ وہ ان کی کانسٹیٹوئنسی رہتا تھا وہ شہر، وہیں کے وہ بھی رہنے والے تھے۔ ایک سال انہوں نے فنکشن کیا جس میں مجھ کو نہیں بلایا۔ وہ عربی کے اسکالر تھے تو اس کا عنوان تھا مناجاتی ادب، عربی زبان میں مناجاتی ادب، دعاؤں کا ادب۔ یہ انٹرنیشنل سیمینار تھا، مصر سے لوگ آئے تھے، سیریا سے لوگ آئے تھے، جارڈن سے، کویت سے، دنیا عرب سے لوگ آئے تھے۔ انہوں نے دعاؤں کے اوپر اپنے پیپرز پیش کیے تھے، بہت اس کا شہرہ ہوا تھا، کتاب اور پیپرز میں، میڈیا میں بہت اس کا ذکر ہوا تھا۔ 2-3 دن کے بعد جب وہ پلٹ کر آ گئے، ندوۃ العلماء کے ڈائریکٹر تھے وہ، جو دنیا کے بڑے مدرسوں میں ایک مدرسہ ہے، دنیا کے بڑے مدرسوں میں ایک مدرسہ ہے، کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں کے اعتبار سے۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے مبارکباد دی، کوئی شکوہ نہیں کیا، میں نے مبارکباد دی۔ مبارکباد دینے کے بعد میں نے جیب سے دعائے عرفہ کا پاکٹ ایڈیشن نکالا اور میں نے کہا کہ یہ عارف آدمی تھے وہ بھی، ایسی بات نہیں ہے، میں نے کہا یہ آپ کے یہاں بڑے بڑے مقالے پڑھے گئے، میں نے بھی اس کو پڑھا ہے، یہ دعائے عرفہ میں آپ کی خدمت سے پیش کر رہا ہوں۔ اگر اس دعائے عرفہ کا، میں بھی عربی لٹریچر کا آدمی ہوں، میں نے کہا کہ اگر اس دعائے عرفہ کا جواب عالم اسلام میں کہیں پر ہو تو مجھے بتا دیجیے گا۔ انہوں نے اس کتاب کو یوں کھول کر پڑھا، 2-4 سطریں پڑھی، اور 2-4 سطریں پڑھتے ہی میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، اندازہ ہو گیا، ان کو چپ ہو گیا بالکل، منہ سے انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ یہ دعائیں آپ کا بڑا بھاری ذخیرہ ہیں۔ مفتی محمد عبدو مصر کے ایک، he was one of the greatest scholar of the Egypt۔ آپ کو معلوم ہے اب تو سب بدل گیا، ایک زمانے میں جب ہم بچپن میں نوجوانی میں کتابیں پڑھتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ دنیا کے 7 عجوبے ہیں، اس میں تاج محل ہے، اور وہ کون سے ٹاور ہے وہاں کا، لیلنگ ٹاور ہے پیسا کا، اور یہ ہے اور وہ ہے، اور اسی مصر کے احرام مصر وہ بتائے جاتے تھے۔ لیکن ہندوستان کے ایک طالب علم نے، جو بہت بڑے عالم ہو گئے، ازہر یونیورسٹی میں سنی بن کے داخلہ لیا، وہاں اس وقت سنشیوں کو داخلہ بھی نہیں دیا جا سکتا، ہمارا داخلہ سوائے جنت کے کوئی بھیا ہو ہی نہیں سکتا، پر ایک ہی جگہ ہے کہ جہاں کو داخلہ انشاءاللہ اہل بیت کی محبت کے تصدق میں ملے گا، انشاءاللہ مولا وہ ہوگا۔ اب وہاں ان کو داخل، تو وہ سنی بن گئے، بہت بڑے اسکالر تھے، ان کے بیٹے ان سے بڑے اسکالر ہیں، اس کا بیٹا ان سے بڑا اسکالر ہے، یہ عجیب و غریب بات ہے، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ تو مفتی محمد عبدو، جو لوگ عربی زبان کو جانتے ہیں اور عربی ادبیات سے واقع یا اسلام کو جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کیا پوزیشن تھی مفتی محمد عبدو۔ تو انہوں نے ان سے دوستی کی، اور کچھ عرصے دوستی کرنے کے بعد یہ ظاہر نہیں کیا کہ میں شیعہ ہوں، مگر انہوں نے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا مجموعہ، لیکن سنی آدمی ہے، کچھ بھی ہو، انصاف پسند ہو، ہم کو کوئی شکوہ تھوڑی بھی ہے، ہر آدمی کا اپنا فری ہے جو چاہے عقیدہ بنے۔ انہوں نے صحیفہ کاملہ ان کو دی کہ یہ کتاب مجھے ملی ہے تو کہیں سے اس کو آپ ذرا ملاحظہ کیجیے کیسی ہے یہ۔ وہ کتاب صحیفہ کاملہ اب آپ کی زبان تو اردو ہے، آپ کی سمجھ میں کیا ہے کہ مجبوری کی بات ہے۔ مفتی محمد عبدو جو تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا اسکالر تھا، اس نے اس کتاب کو پڑھا بہت توجہ کے ساتھ، اور اس کے بعد اس پر یہ لکھا کہ اب تک مجھ سے کوئی پوچھتا کہ مصر کا عجوبہ کیا ہے تو میں احرام مصر کا نام لیتا،
اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ دنیا عرب کا عجوبہ کیا ہے تو میں احرام مصر کا نام لیتا، لیکن اس کتاب کے پڑھنے کے بعد اب میں اپنے الفاظ بدلوں گا. اب میں احرام مصر کا نام نہیں لوں گا. اب میں کہوں گا کسی کو اگر عربی زبان کا معجزہ دیکھنا ہے تو وہ صحیفہ کاملہ کو دیکھے. اور ہمیں آپ نے جو دعائیں ہیں لوہے کو پگھلا دیں، پتھروں میں دراڑیں ڈال دیں. تو بہرحال ان دعاؤں کو آپ حضرات پڑھیں. یہ دعائیں انشاءاللہ آخرت کی بھی مرادیں آپ کی پوری کریں گی، جنت تک بھی انشاءاللہ پہنچائیں گی. اور جو کام بڑے بڑے فلسفی نہیں کر سکتے ہیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ نہیں کر سکتے ہیں، بڑے بڑے اسکالرس نہیں کر سکتے ہیں، وہ کام یہ دعائیں کریں گی کہ یہ آپ کو صراط مستقیم پر جمائے رکھیں گی. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ لمبی لمبی دعائیں پڑھیں. ایک آپ 2 منٹ ہیں، دعا کا ایک ٹکڑا پڑھ لیجیے، ٹرانسلیشن پڑھ لیجیے، بس کافی ہے. قطرہ قطرہ من شرب دریا، ایک ایک قطرہ کر کے سمندر بن جایا کرتا ہے. مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ تھوڑا اعتبار کریں. کسی دعا کو آپ اٹھانے صحیفہ کاملہ کی یا صحیفہ عربیہ کی، ارے بھائی دعا کمیل جو آپ پڑھتے ہیں، اب تو میں امریکہ میں بین ہو گیا ہوں، مجھے خیال کیا گیا کہ میں ٹیررسٹ ہوں گا بھائی. تو جب میں جاتا تھا تو جعفر نقوی صاحب ایک صاحب نیو جرسی میں رہتے تھے. وہ ذرا اچھا ویل آف فیملی تھی مگر ذرا مذہبی خیال کے تھے، تو اپنے بچوں کو عربی پڑھوا رہے تھے. دیکھیے آپ بھی یہ کام کریں، آپ لوگ بھی عربی بچوں کو کرا گئی. اچھا ہے کہ زبانیں آ جائیں گی، کون سی بری بات ہے. اور عربک زبان لینگویج جو ریکگنائز زبان ہے، ون آف دا ریکگنائز زبان آف دا یونائیٹڈ نیشنز، وہاں کی بھی ریکگنائز زبان ہے. تو وہ اپنے بچوں کو عربی پڑھواتے تھے. یہ واقعہ انہوں نے مجھ سے خود بیان کیا. کہنے لگے کہ میں نے کسی ہندوستانی پاکستانی قاری کو نہیں چنا، بلکہ میں نے ایک مصر کی عورت تھی، ایجپشن عورت، ایجپشن لیڈی، اس سے کہا کہ آپ میرے بچوں کو عربی پڑھا دیا کیجیے. اس نے آ کر محنت سے بچوں کو عربی پڑھانا شروع کی. تو یہ دعائے کمیل پڑھا کرتے تھے ہر شب جمعہ کو. یہ خود انہوں نے مجھ سے بیان کیا. کہنے لگے کہ ایک دن مجھے یہ خیال آیا کہ میں دعائے کمیل پڑھتا ہوں. ظاہر ہے کہ میں حیدرآباد کا رہنے والا ہوں. حیدرآباد کے ہیں وہ جعفر نقوی، حیدرآباد دکن کے، ہندوستان کے. کہنے تو میں نے کہا میں حیدرآباد کا رہنے والا ہوں، میں اپنی دعائے کمیل سے کیوں نہ صحیح کروا لوں، ممکن پڑھنے میں کہیں غلطیاں ہوتی ہیں. ایجپشین وہ عورت جو تھی وہ سنی تھی، کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے اس سے یہ کہا کہ میں آپ کے سامنے یہ دعا ہے مولا علی کی، آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. میں انڈین ہوں، ہو سکتا ہے میں کہیں غلطی کر جاتا ہوں تو آپ مجھے ٹوک دیں اور بتا دیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب انہوں نے وہ کتاب اٹھا کے اور صحیفہ کاملہ، وہ وظائف الابرار، یہ بھی کتاب و تحفۃ العام جو بھی ہو، مفاتیح ہو، اس میں سے انہوں نے دعا کمیل نکالی اور پڑھنا شروع کیا. اب انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ بڑی دیر تک میں پڑھتا رہا، وہ کہیں پہ مجھ کو ٹوکتی ہی نہیں. تو میں نے کہا میں کو عرب تھوڑی ہوں، کوئی غلطی نہ کروں، کہیں پہ تو غلطی ہوئی ہوگی، اس کا مطلب یہ کچھ سو ہو گئی ہے جو مجھے ٹوک نہیں رہی ہے. سمجھیے گا. کہنے لگے ایک 10 منٹ کے بعد میں نے کہا بھائی دیکھو تو مجھ سے ابھی تک کوئی غلطی ہی نہیں ہوئی. کہ اب جو میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو وہ ٹوکے ہی کیا، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب بہ رہا ہے. اور کیا، یہ آپ کے ذخیرے ہیں، ان کی آپ قدر کریں. بس 2 آنسو ہیں جو آپ کو بخشوا سکتے ہیں، ایک خوف الہی میں، ایک غم حسین میں. ایک مرتبہ سلوات دے دیں آپ. ایک مرتبہ اور سلوات دے دیں آپ. تو موضوع کیا ہے آج؟ پھر آپ آ گئے. تو اتنا رف موسم ہو رہا ہے، سڑکیں بڑی خطرناک ہو رہی بھائی. تو میں نے آپ سامنے موضوع ہے اسلام میں انسان. What's the position of human being in Islam? اسلام پر اگر آپ پڑھنے بیٹھیں گے
تو زندگی ختم ہو جائے گی، اسلام پر لٹریچر ختم نہیں ہو پائے گا۔ لیکن اسلام کو پڑھنے بیٹھیں گے آپ تو آپ کی عمر ناکافی ہے، اللہ کو 100 برس زندہ رکھے، 100 برس بھی پڑھتے رہیں گے تو پوری طرح سے آپ اسلام کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ اور اگر اسلام کو پڑھنے کے بجائے آپ اسلام کو سمجھنا چاہیں گے، 1 سیکنڈ میں سمجھ لیں گے، 1 سیکنڈ میں صحیح 2 سیکنڈ میں سمجھ لیں گے۔ اس لیے کہ پورے اسلام کو مولا علی نے ایک جملے میں سمیٹ دیا ہے، وہی میرے موضوع سے متعلق ہے۔ پورے اسلام کو آپ ان بچوں کو بتائیں بعد میں انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر کے، یہ بھی آپ کا فریضہ ہے۔ امام حسن سے بیوی فاطمہ پوچھا کرتی تھی، وہ بتایا کرتے تھے کہ رسول نے یہ کہا، آپ کا الٹا فریضہ ہے کہ آپ ان بچوں کو بتایا کریں کہ مجلس میں یہ کہا گیا، جو سالڈ باتیں ہوں۔ یہ بھی مولا کا تو نام ہی مشکل کشا ہے بھائی، لقب ان کا مشکل کشا ہے۔ یہودی بڑے پاجی ہوتے ہیں بھائی، ہمیشہ سے بڑے پاجی رہے ہیں۔ ایک یہودی عین اس وقت پر جب مولا علی سفر کے لیے کہیں جا رہے تھے، گھوڑے پر سوار ہو چکے تھے، گھوڑا سفر میں جانے کے لیے پاؤں اٹھا چکا تھا کہ یہ تشریف لیا ہے سامنے۔ اب آدمی ظاہر ہے کہ سفر میں جاتا ہے تو سفر اس پر سوار ہوتا ہے، مولا پر تو کوئی چیز سوار نہیں ہو سکتی، مجھ پر تو کم سے کم سوار ہو جاتا ہے سفر بھائی، اور آپ پر بھی ہو جاتا ہوگا۔ انسان کو 10 کام ہوتے ہیں، اس کا شیڈول ہوتا ہے، اسکیجول ہوتا ہے۔ این اس پر جا کے اس نے کہا کہ سفر میں بعد میں جائیے گا، پہلے میرے ایک سوال کا جواب دیتے جائیے۔ صاحب سلونی سے سوال کی، کہا اس نے کیا سوال ہے تیرا؟ کہا کہ مجھے اسلام سمجھنا ہے، اسلام سمجھاتے جائیے۔ سمجھائیے اب اسلام سمجھائیے۔ اگر آپ مجھے موضوع دے دیں کہ اسلام کیا ہے، ایک عرصے میں میں سمجھا نہیں پاؤں گا آپ کو کہ اسلام کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں سمجھا پاؤں گا کہ جتنا آدمی زیادہ جاہل ہوتا ہے اتنا ہی بات کو پھیلاتا ہے، اور جتنا عالم ہوتا ہے اتنا ہی بات کو سمیٹتا ہے۔ تو میں جاہل ہوں، میں 10 مجلسوں میں بھی آپ کو اسلام نہیں سمجھا پاؤں گا۔ اور جب مولا علی سے اس نے کہا کہ اسلام سمجھائیے تو ان کی پیشانی پر شکن بھی نہیں پھینکا۔ اسلام بس اسلام، اس میں 2 ٹکڑے مولا کے ہیں، 1 ٹکڑا میں نے بڑھایا ہے اس میں، میں پہلے بتا دیا کہ 3را ٹکڑا جو میں نے بڑھایا ہے اس میں۔ تو جب اس نے کہا یا ابو الحسن مل اسلام، یہ بتا دیا جائے اسلام ہے کیا، لیجیے سمجھ لیجیے اسلام کیا ہے۔ 100 بار یہ رہیں گے اسلام نہیں سمجھ پائیے گا، اور مولا علی کے دامن پکڑیں گے تو 2 سیکنڈ میں اسلام سمجھ لیں گے۔ مولانا نے فرمایا اسلام التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ فی امان اللہ۔ یہ 3را ٹکڑا میرا ہے، یہ ہے پورا اسلام۔ ان بچوں کو بتائیے التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ۔ اللہ کے حکم کے سامنے ہر خواہش کو، ہر تمنا کو، ہر آرزو کو، ہر آرڈر کو، ہر حکم کو ایک سمجھیے۔ اس کا حکم سب سے بڑا، اس کا حکم سب سے افضل، اور اسی کے پیرل، اسی کے بالکل برابر کیا 2سرا ٹکڑا کیا ہے؟ وَالشَّفَقَةُ عَلَىٰ خَلْقِ اللَّهِ، اور اللہ کی مخلوق، اللہ کریچر وداؤٹ ڈفرینس آف کاسٹ اینڈ کریڈ اینڈ ریلیجن، ہر ایک کے ساتھ محبت اور شفقت کا برتاؤ کرنا، یہ ہے ٹوٹل اسلام۔ یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، یہ میرے اور آپ کے مولا کہہ رہے ہیں۔ التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی، اگر اللہ کی تعظیم، اس کے حکم کی تعظیم، اس کے حکم کی عظمت تمہارے دلوں پر بیٹھ جائے گی تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ تم نہ پاکستانی لوٹا ہوگے نہ ہندوستانی چمچا ہوگے، بکو گے نہیں کبھی۔ تو بیٹا تشریف آئے ہیں، انقلاب کے فوراً بعد میں ایران گیا تھا، میرے دوستوں نے میرے لیے آیت اللہ خمینی سے اپائنٹمنٹ لے لیا، چند منٹ کا وقت انہوں نے مجھے دیا، ان کی محبت تھی،
قم میں ایک بالکل معمولی مکان تھا جس میں بیٹھے ہوئے تھے وہ. قبلہ آپ بتائیے میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ ایران کا فقیر بھی پھٹے ہوئے صحیح مگر قالین پر بیٹھتا ہے. قالین کا کلچر کا جز ہے. مگر جب میں اس چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ آیت اللہ خمینی قالین پر نہیں بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ کمبل بچھا ہوا ہے. کمبل اس پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ جو پرانے زمانے کا بابا آدم کے زمانے کا ٹیلی فون ہوتا تھا بلیک گھمانے والا وہ ٹیلی فون کے پاس رکھا ہوا ہے. کھانا کھا رہے تھے دہی اور روٹی. آپ بتائیے جو کمبل پر آدمی بیٹھا ہوا ہے جو بلیک پرانے اسٹائل کا ٹیلی فون اپنے پاس رکھے ہوئے ہے جو دہی اور روٹی کھا رہا ہے اسے کون خریدے گا؟ کس لالچ سے آپ ان کو خریدیں گے؟ انہیں بے نیازی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو جس کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے وہ اتنا قیمتی ہو جاتا ہے کہ رضا الہی کے علاوہ اپنے کو کسی شے کے بدلے بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. صلوات بر محمد و آل محمد. والشفقۃ علی خلق اللہ. خلق میں سب آ گئے، جانور بھی آ گئے، درخت بھی آ گئے، انسان بھی آ گئے، ہندو بھی آ گئے، مسلمان بھی آ گئے، کرسچن بھی آ گئے. سب کے لیے اپنے سینے میں پیار رکھو. سب کے لیے اپنے سینے میں. اب کچھ میں کہوں کچھ آپ سمجھیں تو اس کا مطلب آدھا دین ہے اللہ کی تعظیم، آدھا دین ہے اللہ کے بندوں سے پیار. اللہ کے بندوں سے پیار. بھائی کرسچن بھی اللہ کا بندہ ہے. انسان و اسلام موضوع ہے نا میرا. ہر خالق بس ایک ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب مخلوق ہے. سب کے لیے آپ کے دل میں پیار کا جذبہ، ہمدردی کا جذبہ، محبت کا جذبہ، ہر ایک کی تکلیف کو دیکھ کر بے چین ہو جانا، ہر ایک کے درد میں شریک ہو جانا، ہر ایک کے دکھ کو بانٹ لینا، کسی کے لیے غلط قسم کے جذبات اپنے ذہن میں نہ رکھنا. کہنا تو نہیں چاہیے مجھے مگر میں بتاتا ہوں کہ جہاں تک انسانی برتاؤ کا تعلق ہے آپ جس کنٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کے لیے رول ماڈل ہے. سی دا کینیڈینس. باقی سب باتیں ان کی جو ہیں وہ تو الگ ہے، اس کو میں نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن جہاں تک بیہیویئر ہے کبھی چیخ کے بات نہیں کرتے، ہمیشہ مسکرا کے بات کرتے ہیں، کبھی ڈسکریمنیشن نہیں کرتے ہیں. یہی ایک ملک ایسا ہے. تعریف جس جو لائق ہوگا اس کی تعریف کی جائے. تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ اس حیثیت سے آدھے مسلمان تو یہ ہیں ہی پورے نہ صحیح. آپ کے آدھے مسلمان کیا، ابھی آدھا مسلمان ایک اور بھی گزرا ہے. مرزا غالب کا نام آپ نے سنا ہوگا، ضرور سنا ہوگا. مرزا غالب کی پینشن بند ہو گئی جب انگریزوں کا قبضہ ہوا اور بہادر شاہ ظفر بیچارے ان بھیج دیے گئے تو وہ فریاد کرنے کے لیے گئے کلکتہ جہاں وہ ریزیڈنٹ اس زمانے میں رہتا تھا. اس نے اردو سیکھ لی تھی، لوگ تیز ہوتے ہیں، اردو اس کو آتی تھی. تو جب یہ مرزا غالب اس کے پاس گئے تو کہا کہ یہ بتاؤ کہ آپ مسلمان ہیں یا عیسائی ہیں. چھیڑنے کے لیے کہا کہ دیکھیں ڈرتی ہے کیا کہتے ہیں، خود تو کرسچن تھا. کہا کہ آپ عیسائی ہیں یا مسلمان ہیں؟ کہ آدھا مسلمان ہوں. کہا آدھا مسلمان کیا مطلب؟ کہا سور نہیں کھاتا، شراب پیتا ہوں. صلوات بھیجیں آپ رات دعا سے پڑھیں. اپنے کو سنبھالیے، کبھی رات کو سوچئے، لیٹیے، دیکھیے آپ کس کے ماننے والے ہیں یا لوگ آپ کو کس کا ماننے والا کہتے ہیں. شیعہ کے معنی کیا ہیں؟ شیعہ کے معنی ہے فالوور. شیعہ علی کا معنی کیا ہے؟ شیعہ علی کے معنی کیا ہے؟ فالوور آف علی. شیعہ اہل بیت کے معنی کیا ہے؟ فالوور آف علی. اگر اتنی سی بات یاد آپ کو رہ جائے کہ آپ کی نسبت مولا علی کی طرف ہے، اتنی سی بات آپ کو یاد رہ جائے کہ آپ کی نسبت اہل بیت کی طرف ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ مولا علی کا سلوک انسانوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا، رسول کا سلوک انسانوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا،
اہل بیت کا سلوک انسانوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا، اپنوں کو جاننے دیجئے دشمنوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا۔ ہر آدمی کے اپنے نظریات ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ میرا ہر نظریہ صحیح ہو، میں گنہگار انسان ہوں، کوئی بہت بڑا عالم و فاضل نہیں ہوں، میں اس مسئلے کو چھیڑوں گا بھی نہیں۔ دس از موسٹ کنٹروورشل پرابلم۔ یہ میں نے اس لیے کہہ دیا آپ کے سامنے کہ آپ اپنی جگہ پر کوئی نتیجہ نہ نکال لیں، میں صرف ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ رسول اللہ میں اور مسلمانوں میں اور مفتیوں میں خاص طور پر، یہ مفتی جو ہے بھیا یہ بڑی مفت کی پرابلم ہمارے لیے ہو گئی۔ I am fed up with the muftis. Really, I am fed up with the muftis. ان مفتیوں کو ایک ہی بس بات تلاش رہتی، کیسے کس کو مار دو۔ میں علی گڑھ کا پڑھا ہوا ہوں، مولانا آپ نے سنا یہ واقعہ؟ سر سید جب مسلمانوں کے لیے یونیورسٹی بنانا چاہ رہے تھے تو دیوبند کے 60 مفتیوں نے 60 مفتیز آپ دیوبند، بھائی اس میں کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں، سر سید یہ سنی تھے، وہ شیعہ تھوڑی تھے، سید تھے۔ ایک بار بہت سوال دے دیں آپ، کیا خیال مولانا؟ تو سر سید بھی سنی تھے، 60 مفتیوں نے فتویٰ دیا he should be beheaded، انہیں قتل کر دیا جائے۔ کہا یہ فتویٰ بھی کافی نہیں ہے، ایک مفتی برکت علی تھے، ان کو اس فتوی سمجھ پڑھا، میں تو علی گڑھ میں پڑھا ہوں، ایک مفتی برکت علی تھے، اور مفتی برکت علی کو وہ فتویٰ دے کے وہ چیف قاضی کے پاس سعودیہ بھیجا گیا کہ ان سے بھی مہر لگوا لی جائے اس کے اوپر۔ اس میں قبلہ جو چارج شیٹ لگی ہوئی تھی کہ کیا کیا ان کے جرائم ہیں، اس میں ایک سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ ان کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ یہ ایک ایسی یونیورسٹی کھولنا چاہتے ہیں کہ جس میں شیعہ بھی پڑھیں گے۔ شیعوں کو پڑھانا، تعلیم دینا، ایجوکیشن دینا، یونیورسٹی میں داخلہ دینا اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ واجب القتل ہے۔ وہ فتویٰ وہاں سے مہر لگ کر آ گیا۔ اب اس کے مقابلے میں رسول اللہ کے علماء کے آپ کو ماشاء اللہ شاہدین عادلین تشریف لیے ہیں، اصلاح کی غرض سے پیش کر رہا ہوں۔ رسول اللہ تشریف فرمائیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ساتھ آتا ہے اور آنے کے بعد رسول اللہ کو فحش گالیاں دینا شروع کرتا ہے۔ دیکھیے یہ کون ہے رسول؟ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر ہے نا، اللہ کے بعد سب سے بزرگ ہستی۔ وہ کہتا رہا، بڑی بکواس کرتا رہا، الٹی سیدھی باتیں کرتا رہا، یہاں تک کہ رسول نے کہا اقطع لسانہ، اقطع لسانہ، اس کی زبان کاٹ دو۔ مسلمانوں میں ایک بزرگوار ایسے بھی تھے کہ جو میدان جنگ میں کبھی تلوار کھینچنے کی زحمت نہیں کرتے تھے، مگر مسجد میں فوراً تلوار کھینچ لیتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے تلوار کھینچ لی، اس کا ہاتھ پکڑا، لے کر چلے۔ رسول نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ آپ نے تو فرمایا زبان کاٹ دوں، جا رہا ہوں کہ اس کی زبان کاٹ دوں۔ رسول نے فرمایا میں نے آپ سے نہیں کہا ہے۔ پھر آپ نے علی سے کہا کہ میں کچھ کبھی کسی کو ہٹ نہیں کرتا، مگر یو جسٹ سی دا آئی کیو آف دا پیپل، سی دا آئی کیو آف دا پیپل۔ کہا کہ میں نے آپ سے نہیں کہا، علی سے کہا تم لے کے چلے جاؤ۔ علی اس کو لے کے چلے گئے مولا۔ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے بعد واپس لائے تو ہی واز ٹوٹلی چینج۔ جو رسول اللہ کو دیکھ کر معاذ اللہ گستاخیاں کر رہا تھا وہ آیا تو اس نے آ کر قصیدے پڑھنا شروع کر دیے۔ تب رسول نے کہا کہ زبان کاٹنے سے میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کی زبان کاٹ دو، میرا مطلب یہ تھا کہ اس کی مشکلیں حل کر کے اس کا منہ بند کر دو۔ صلوات محمد و آل محمد۔ ایک بار تمام صلوات بھیجیں آپ حضرات بہت۔ ماشاء اللہ
تو دو عالم جلیل یہاں تشریف فرما ہے. ایک واقعہ اور سن لیجیے، وہ بھی یہی شخصیت ایک ہی ہے. ایک بدر کے قیدیوں میں ایک قیدی پکڑ کر لایا گیا. انہی بزرگوار نے رسول اللہ سے فرمایا خدا کے رسول اس کی پوری زندگی، وہ شاعر تھا بیچارہ، پوئٹ تھا، از اے پوئٹ، تو کہا کہ اس کی پوری زندگی آپ کی مذمت اور توہین میں اشعار کہتے کہتے گزری ہے. آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کے سامنے کے 2 دانت توڑ دوں، اس کے سامنے کے 2 دانت توڑ دوں کہ آئندہ کسی کو یہ جرأت نہ ہونے پائے. آپ سنیں گے رسول نے کیا فرمایا؟ رسول نے فرمایا کہ تم نے اگر اس کے سامنے کے 2 دانت توڑ دیے اس بنا پر کہ یہ میری بارے میں بری بری نظمیں کہتا تھا، تو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں قیامت میں اللہ میرے 2 دانت نہ توڑ دے. اب اگر یہ موضوع میں چھوڑوں گا تو بات بہت آگے نکلتی چلی جائے گی. آپ اگر اپنے اسلام کو آزمانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو پیرامیٹر ہے، 2 پیرامیٹر ہیں جو مولا علی نے بتائے ہیں رسول کے بعد، جن سے بزرگ کوئی شخصیت ہمارے سامنے نہیں ہے. 2 پیرامیٹر ہیں صرف. ایک یہ کہ آپ کے دل میں اللہ کی عظمت کتنی ہے، دوسری یہ کہ آپ کے دل میں اللہ کے بندوں سے اور اللہ کے مخلوق سے پیار کتنا ہے. خود مولا علی اس کا بہترین نمونہ ہے. مولا علی جب نماز پڑھتے تھے تو دیکھنے والے سمجھتے تھے کہ دنیا سے چلے گئے، ختم ہو گئے. اور خلق کا پیار کتنا تھا کہ جب قاتل لایا گیا ہے سامنے، جس نے بے جرم و خطا مولا کے سر کے تلوار کا وار کیا تھا نماز کے عالم میں، اب ظاہر ہے کہ چاہنے والے اس کو لائے تھے تو مار رہے تھے. مطلب کہ وہ امریکن تھوڑی تھے جو استاد سے مار رہے تھے، گھوڑ سے مار رہے تھے، لاتے مار رہے تھے، رسیوں بندھا تھا، مگر یہ اس کی پٹائی کب تک ہوتی رہی؟ جب تک وہ مولا علی کے سامنے نہیں آیا تھا. خون کی دھاریں بہ رہی ہیں سر سے، اس عالم میں مولا فرماتے ہیں اس کی رسیاں ڈھیلی کر دو، اس کو مارو نہیں. کوئی جا کر مسٹر اوباما کو یا منوس بش کو جا کے بتا دے، جس نے عراق کے جیل میں کیا کیا حرکتیں، گندی گندی حرکتیں کی ہیں، کتنی ٹارچر پہنچایا ہے. اس کے بعد اسے امام حسن کو دیا. میں مسائل پر نہیں آ رہا ہوں، ابھی پلٹوں گا میں، لیکن موضوع اب جب یہ ہے تو بتا رہا ہوں آپ کو کہ امام حسن نے کہا کہ لے جاؤ، he has committed a crime, a serious crime. یہ قیدی ہے، he is a prisoner. اس کو گھر کے اندر لے جاؤ، کمرے میں رکھو، دروازہ باہر سے بند کر دو تاکہ یہ بھاگنے نہ پائے. مگر دیکھو ایک بات کا خیال رکھنا، یہ بھوکا نہ رہنے پائے، اور یہ نہ ہو کہ تم کچھ کھاؤ اسے کچھ کھلاؤ. جو تمہارا کھانا ہو وہی اس کا کھانا ہو، جو تمہارا لائف اسٹائل ہو وہی اس کا لائف اسٹائل ہو. یہ ہے اسلام میں انسان کا مرتبے کا ایک ٹکڑا. یہ تو میں پڑھتا رہوں گا مجلسوں میں، صرف ایز اے گلانس میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ اسلام میں انسان کی اہمیت کیا ہے. انسان اور اسلام کا کارواں ایک ساتھ چلتا ہے، اس لیے کہ ہمارے عقیدے کے اعتبار سے جو پہلا انسان ہے وہی اسلام کا پہلا مبلغ ہے. تو جہاں سے اسلام چلتا ہے وہیں سے انسان چلتا ہے، جہاں سے انسان چلتا ہے وہیں سے اسلام چلتا ہے. صلوات محمد وآل محمد. اور اب انسان کا مرتبہ دکھانے کے لیے تب قرآن نے جتنی آتے ہیں یہ پڑھتا چلا رہا ہوں آپ کے سامنے. برابر آپ سوال فرماتے ہوں گے کوئی نہیں آتے نہیں ہیں کہ جب حضرت آدم کو پیدا کرنے کا ارادہ ہوا تو ارشاد ہوا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. ملائکہ سے کہا جا رہا ہے کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. سارا قصہ آپ کو معلوم ہے. اللہ نے یہ نہیں بتایا ہم کس کو نائب بنانے والے، کس کو خلیفہ بنانے والے، کہ میں ایک زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. ملائکہ نے کہا ہم میں سے کسی کو لے لے. کیا کوالٹی ہے، کیا سی وی ہے. ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تیری حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں، پوری زندگی اسی میں گزرتی چلی جاتی ہے. اللہ نے کس کو چنا؟
اللہ نے اس کے مقابلے میں عبادت کے مقابلے میں اس کو چنا جس کے پاس علم تھا، ہے نا؟ مختصر یہ کہ جب حضرت آدم پیدا ہو گئے تو اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ سب کے سب سجدے میں گر جاؤ. ملائکہ بیچارے معصوم، ان کو گناہ کرنا ہی نہیں آتا، انہیں گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. جب اللہ نے کہا کہ آدم کے سامنے سجدے میں گر جاؤ، فقعوا لہ ساجدین، آدم کے سامنے سجدے میں گر جاؤ، ملائکہ سب کے سب سجدے میں گر گئے، جو ایک الا ابلیس. ابلیس ملک نہیں تھا، ایک غلط فہمی میں نہ رہیے گا. کان من الجن ففسق عن امر ربہ، یہ جن تھا اس لیے اسے نافرمانی کی. امام جرسادی سے کسی نے پوچھا کہ فضل رسول یہ بتائیے ملک یہ شیطان جو تھا یہ کتنے زمانے سے عبادت کر رہا تھا؟ ہم کہہ جائیں، مگر مولانا نے فرمایا کہ 8 لاکھ برس سے عبادت کر رہا تھا. 8 لاکھ برس کی عبادت 1 سیکنڈ میں گئی. 8 توجہ رکھیے گا. دیکھیے میں انڈائریکٹلی مسئلے حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جاگر کے اعتراف کے باوجود بھی 8 لاکھ برس کی عبادت 1 سیکنڈ میں ختم ہو گئی. وہ کون سا سیکنڈ تھا فیصلہ کن؟ آج ہمارے اہل سنت حضرات، ہمارے بھائی یہ فرماتے ہیں کہ تم نے اگر اللہ کی غیر خدا کی تعظیم کی تو تم مشرک ہو جاؤ گے. کیا کہتے ہیں؟ کہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ یہ میں غلط کر رہا ہوں، بتائیے، الزام لگا رہا ہوں میں. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں کہ تم نے اگر غیر خدا کی تعظیم کی تو تم مشرک ہو جاؤ گے؟ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ غیر خدا کی تعظیم کی تو مشرک ہو جاؤ گے. اللہ نے فیصلہ یہ کیا کہ غیر خدا کی تعظیم میں سجدے میں سر نہیں جھکایا تو کافر بنا دیا. بالکل الٹی بات یہاں ہو رہا ہے، غیر خدا کی تعظیم کرو گے تو مشرک ہو جاؤ گے. وہاں اللہ نے حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدے میں گر جاؤ، شیطان نے انکار کیا تعظیم غیر خدا سے تو اللہ کان من الکافرین تو فوراً کافر ہو گیا. یہ سمجھنے کی بات ہے. غیر خدا الگ الگ ہیں. مسجد خدا ہے، آپ تعظیم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ حجر اسود خدا ہے، آپ تعظیم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ مطلب فرمایا آپ نے. قرآن خدا ہے، آپ تعظیم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ایک ایرانی عالم، یعنی بہت تیز ہوتے ہیں، بلا کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ایرانی عالم کچھ عرصے قبل سعودی عرب گئے حج کرنے کے لیے، یعنی بہت جاتے ہیں حج کرنے کے لیے. اور ایک بڑی شخصیت تھی، بڑے عالم تھے وہ، تو سعودی کے جو بادشاہ تھے فہد ان کی ملاقات طے ہوئی. وہ گئے تو وہ ایران کا چھپا ہوا ایک بہت اچھا قرآن لے کر گئے. یہ طریقہ اور تبلیغ کا ہوتا ہے کہ آدمی کی زبان بند ہو جائے. وہ جا کے انہوں نے بادشاہ سلامت خدمت پیش کیا کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے. وہ قرآن بڑا خوبصورت تھا، اس کا کور بڑا اچھا تھا، پرنٹنگ بہت اچھی تھی، اس کی جلد بہت ہی حسین بنی ہوئی تھی. انہوں نے وہ قرآن لے کے جلدی سے چوما. ان کا حضور یہ کیا چوم رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے قرآن چوم رہا ہوں. کہنے قرآن دیکھیے، یہ تو قرآن، یہ تو اوپر قرآن کی جلد ہے، قرآن تو اندر ہے. قرآن کو آپ کہاں چوم رہے ہیں؟ جس بابا قرآن ہے وہ تو اندر ہے، تو قرآن کی جلد ہے. کہا اسی کے اندر تو قرآن ہے. بس پکڑ گیا انہوں نے. کہا کہ ہم بھی جو ذریعے میں رسول کو جا کر بوسہ لیتے ہیں تو اسی ذریعے کے اندر ہی تو رسول ہے، اسی لیے تم ذریعے کو بوسہ لیتے. ایک مرتبہ صلوات دینے آپ دعا دے. تو یہ دیکھا جائے گا وہ غیر خدا کدھر ہے. غیر خدا پیسہ ہے. ہمارے یہاں نوٹ کے اوپر گاندھی جی کی تصویر بنی ہوتی ہے، آپ نے اٹھایا، چوما، گئے. یہ برا نہ مانیے گا. پاکستانی نوٹوں میں بیچارے مظلوم قائد اعظم کی تصویر بنی ہوتی ہے، چوما آپ نے، گئے. برٹن پہنچے، وہاں وہ بڑھیا تشریف فرما ہے کوئن ایلزابتھ، ان کو چوما آپ نے. ابو چومنے کے لیے آتا ہے، چوما آپ نے، ہو گئے. ہاں وہی تو میں کہہ رہا ہوں، چوما ہو گئے. تو اگر دولت کو چوما آپ نے تو گئے، سونے کو چوما گئے، چاندی کو چوما گئے،
مگر کسی ایسی شے کو چوما کہ جو اللہ کی طرف منسوب ہے تو وہ آپ کا وہ شرک قرار نہیں پائے گا. وہ تو توحید میں مضبوطی پیدا کر رہا ہے کہ وہ شے کہ جو اللہ واحد حی قیوم و قہار و جبار سے نسبت رکھتی ہے آپ اس کی بھی تعظیم کرتے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. اتنی سی بات ہے جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں. تو بس ایک بات یاد رکھیے کہ آدم سے کاروان ہدایت و کاروان انسانیت ایک ساتھ ساتھ چلا. کتنے پیغمبر آئے؟ مشہور جو ہے وہ یہ کہ 1,24,00,000 گنے تھوڑی گئے ہیں کہ کچھ کم کچھ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ایسا فرق نہیں ہوتا. مگر جو بات میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، بس مجلس خاتمے کی طرف بڑھ رہی ہے، 1,24,000 پیغمبر ایک دن میں نہیں آئے ہیں، ہزاروں برس میں آئے ہیں. لیکن آپ سارے پیغمبروں کو بفرض ہائپوتھیٹیکل ایک بات ہے، سارے پیغمبروں کو جو ہزاروں برس میں 1,24,000 یا 1,40,000 آئے ایک لائن میں کھڑا کر دیجئے. ان سے پوچھئے، ان سے پوچھئے، ان سے پوچھئے، اول سے پوچھئے، آخر سے پوچھئے. جو ایک کہے گا وہی دوسرا کہے گا، وہی تیسرا کہے گا، وہی چوتھا کہے گا، وہی اول کہے گا، وہی آخر کہے گا. ان کے کلام میں نہ زمانے سے فرق پڑے گا نہ تعداد سے فرق پڑے گا، اس لیے کہ یہ ایک کے بھیجے ہوئے ہیں. بس جس نے اس سلسلے کو پکڑا رسول کے بعد انتخاب کا اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا بلکہ اللہ کے ہاتھ میں رکھا. ہمارے یہاں بھی 12 امام آئے، توجہ ہماری جگہ 12 امام آئے، مگر جو پہلے نے کہا وہی دوسرے نے کہا، وہی تیسرے نے کہا، وہی اول نے کہا، وہی آخر نے کہا. 12 امام آئے، راستہ ایک رہا. 12 امام آئے، مسلک ایک رہا. دنیا نے 4 امام بنائے، ہم چاروں کا احترام کرتے ہیں. امام مالک کو بنایا، امام شافعی کو بنایا، امام احمد ابن حنبل کو بنایا، امام ابو حنیفہ کو بنایا، 4 کو بنایا. 4 جب انسانوں نے بنائے تو 4 مسلح بن گئے، 4 مسلک بن گئے. اس کا مطلب کہ جب انسان بنائے گا تو اختلاف پیدا ہو کر رہے گا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان چاروں کے مسلک الگ. ارے بڑے سخت اختلاف آ میں کہاں آپ کے سامنے علماء کرام تشریف فرما ہے. ان کے حضرات کے بھی جو مفتی گزرے ہیں، حنفی مفتی، شافعی مفتی، میں نے خود پڑھا مالکی مفتی، ان لوگوں نے خود آپس میں ایک دوسرے کے خلاف فتوی دی ہے کہ مجھے اگر موقع ملتا تو میں حنابلہ پر یا انہیں امام احمد ابن حنبل کے ماننے والوں کے اوپر جزیہ لگا دیتا ہے. انہیں کافر کہتا ہوں کو. کافر تو 1 سیکنڈ میں ہوتا ہے آدمی، 1 سیکنڈ میں. مسلمانوں کو دیر لگتی ہے، کافروں میں کوئی دیر نہیں لگتی. تو یہ 4 امام بنائے گئے، 4 مسلک ہو گئے. مگر میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ 4 مسلک، ہر مسئلے میں اختلاف. پڑھ کے کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، ذمہ دار علماء تشریف فرمائیں کہ چاروں اماموں کے 4 مسلک، الگ الگ راستے، مگر یہ چاروں بھی ایک بات پر متحد تھے. اور وہ بات جس پر یہ متحد تھے وہ یہ کہ ہمارے جو امام ہیں ان کے برابر دنیا میں اور کوئی شخصیتیں نہیں گزری. ایک مرتبہ سلوات دینے آپ راز پائیں. بس تو انسانیت کا کارواں حضرت آدم سے چلا. میں نے شروع میں دعاؤں کا ذکر کیا تھا، دعائیں مشروع پڑھی. حضرت آدم کے 2 بیٹے، ایک کا نام حابیل، ایک کا نام قابیل. دونوں حضرت آدم کے بیٹے، مگر دونوں کے مزاج میں زمین و آسمان کا فرق. اب یہ قرآن کی طرف قربا قربانا، دونوں نے ہماری بارگاہ میں قربانی پیش کی. ایک نے خلوص کے ساتھ پیش کی تھی، ہم نے اس کی قربانی قبول کر لی. حضرت حابیل، ان کی قربانی قبول ہو گئی. قابیل نے تذبذب کے ساتھ 420 کے ساتھ، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، 420 کے ساتھ لوگ سمجھ رہے ہوں گے، قربانی رکھی تھی، وہ قبول نہیں ہوئی. ابھی تو قربانی قبول نہیں ہوئی تو کس نے قبول نہیں کی؟ اللہ نے قبول نہیں کی. اس میں حابیل کی کیا خطا تھی بھائی؟ اس میں حابیل کی کیا خطا تھی؟ ایسا قرآن ہے، کوئی آپ کوئی اس کو تھوڑی کا، یہ تاریخ نہیں ہے، روایات حدیث ہے، یہ تو قرآن ہے. جب حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو حابیل سے خطاب کر کے قابیل نے کہا کہ لاقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا.
ابھی اس کی کیا خطا ہے؟ آپ نے بدنیتی کے ساتھ قربانی رکھی تھی، قبول رہی، اس کی کیا خطا ہے؟ دیکھیے، سمجھیے مذہب کے فائدے کو، مذہب کے فائدے کو سمجھیے. یہ باتیں بیان کرنا بہت ضروری ہے. اسلام بہت بدنام ہو رہا ہے. حابیل نے کہا لاقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا. حابیل نے جواب دیا. قابیل نے کہا لاقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا. حابیل نے جواب دیا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین. تو اگر مجھے قتل کرنا بھی چاہے گا تو میں تیرے اوپر تلوار نہیں اٹھاؤں گا، میں تجھے قتل نہیں کروں گا. کیوں؟ بس گرام اللہ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ جہاں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہاں بے گناہوں کا خون نہیں بہا کرتا. جو بے گناہوں کا خون بہائے، چاہے وہ رات کو جتنا بھیمرا مچائے، دن میں جتنی چاہے نمازیں پڑھے، زندگی بھر منحوس روزے رکھتا رہے، لیکن اگر اس کے دل میں رحم نہیں ہو، بے گناہوں کو قتل کر رہا ہے، تو یہ نمازیں اس کو لعنت سے بچا نہیں پائیں گی. مولا دعا مطلوب میں کیا فرماتے ہیں؟ وہاں کی دعائیں، یا من قبل قربان حابیل وجعل اللعنۃ علی قابیل. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی فرما رہے ہیں اللہ سے، اے میرے محبوب کہ جس نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا اور قابیل کے اوپر لعنت قرار دی. جب حضرت آدم کو اطلاع ہوئی، آدم تشریف لائے، دونوں بیٹے ہیں بھائی، حابیل بھی قابیل بھی. حابیل کی لاش پڑی ہوئی تھی، حابیل کی لاش کو دیکھ کر روئے، گریا کیا، بس مجلس ختم ہو رہی ہے. حابیل کی لاش کو دیکھا، روئے، پتھر مار کے اس نے شہید کر دیا تھا، روئے، گریا کیا. وجعل اللعنۃ علی قابیل، مولا فرماتے ہیں، اور قابیل پر لعنت کی، وہ فیصلہ ہو گیا. اس کا مطلب ہے کوئی مظلوم شہید ہوگا تو اس پر رونا سیرت نبی ہے، اور قاتل پر لعنت کرنا یہ بھی سیرت نبی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. جتنے بھی ان باتوں کو لپیٹا جائے، لیکن جو بات پہلے ہی مرحلے پر ادب سے قافلہ چلا ہی تھا انسانیت کا، کہ دونوں کیریکٹر سامنے آ گئے. ایک ظالم کیریکٹر آ گیا جو قاتل، ایک مظلوم کیریکٹر آ گیا کہ جو شہید پر رویا جا رہا ہے، قاتل پر لعنت کی جا رہی ہے. بس یہی اسلام ہے. تو اب جہاں بھی کوئی شہید ملے گا ہم اس پر روئیں گے، جہاں بھی کوئی قاتل ہوگا مظلوم کا بے گناہ ہم اس پر لعنت کریں گے، کوئی سے روک نہیں سکتا. اب یہاں پر مسئلہ یہ آتا ہے، کیا بتایا جائے، کہ جب ہم شہید پر روتے ہیں تو اعظم گڑھ کے مشہور شاعر اقبال سہیل یہ کہتے ہیں کہ روئیں وہ جو قائل ہوں ممات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. بس تو جمو اسی پر، چلو یہیں پہ جم جاؤ، یہیں پہ جم جاؤ، کوئی بات نہیں، ہم یہیں پہ ہاتھ ملا لو، ہم سلو کرنے کو تیار ہیں. روئیں وہ جو قائل ہوں ممات شہداء کے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ شہید مر جاتا ہے وہ روئیں شہید کے اوپر. ہمارے لیے تو شہید زندہ جاوید ہوتا ہے. جب زندہ جاوید ہوتا ہے تو اس کا ماتم کیسا، اس پر رونا کیا؟ ٹھیک ہے، پڑھ لو، ہمیں آپ کسی پوائنٹ پر شروع ہو گئی. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب ہم شہید پر روتے ہیں تو آپ کہتے ہیں زندہ جاوید کا ماتم کیوں کرنا، شہید تو زندہ جاوید ہے. اور جب زندہ جاوید کو پکارتے ہیں تو آپ کہتے ہیں وہ تو مر گئے، کیسے پکار رہا ہوں؟ ایک مرتبہ سلوات دے دیں یہاں پر آپ دعا دیں. اب تو یا یہی مان لیجئے یا وہی مان لیجئے. یہ تو کوئی منطق نہیں ہے کہ ہم ماتم کریں تو آپ کہیں وہ زندہ جاوید تو ان کو پکاروں تو آپ کہیں کہ مر گئے. ایک مرتبہ سلوات بھیج دیں آپ رات بس 10 منٹ میرے پاس اور رہ گئے. کربلا کے میدان میں التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اس موسم میں، اس رف موسم میں دیکھتا آ رہا ہوں فریزنگ رینز ہو رہی ہیں اس وقت.
آپ کا اتنی تعداد میں آ جانا یہ عشق اہل بیت کا ثبوت ہے. آپ کو بے شک اہل بیت سے عشق ہے, آپ کو بے شک مولا حسین سے عشق ہے, مگر حسین کو کہاں سے عشق تھا. 9 محرم کو جھوٹ پٹا بہت ہو چلا ہے, امام خیمے کے در پر تشریف فرما ہے, کوئی تھوڑی سی آنکھ جھپک گئی ہے. ایک مرتبہ زینب قریب آتی ہیں, آنے کے بعد بھائی کا شان ہلاتی ہے, بھیا بھیا آپ سو گئے, آپ سو گئے, آپ سو گئے. دیکھیے دشمن بڑھتا چلا آ رہا ہے, حملہ ہو گیا ہے. امام نے آنکھ کھولی, دیکھا کہ واقعی حملہ ہوا ہے, فوج بڑھتی چلی آ رہی ہے. عباس کو بلایا کہ عباس آؤ, اگر ہو سکے تو تم ان لوگوں سے 1 رات کی مہلت لے لو. کس کو بھیج رہے ہیں؟ عباس کو. کاہے کے لیے بھیج رہے ہیں؟ مہلت لینے کے لیے. کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ جانتا ہے. ارے مولا بتا رہے ہیں, مولا فرما رہے ہیں اللہ جانتا ہے کہ مجھے اس کی عبادت کا کتنا شوق ہے. میں چاہتا ہوں کہ 1 رات کی مہلت مل جائے تو رات میں عبادت میں بسر کروں. یہ آپ مولا کے بے شک عاشق ہیں. قبلہ میں نے پڑھا تھا, ایک مرتبہ پڑھ چکا ہوں, لیکن عام بات ہے پھر دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. لاسٹ ایئر جو بلاسٹ ہوا ہے کراچی میں وہیں موجود تھا, میرے سامنے بلاسٹ ہوا ہے. میں نے آج تک یہ منظر نہیں دیکھا. کم سے کم 40-45 جوان جو علم لیے ہوئے تھے ان کے پرخچے ہو گئے, مگر میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ تو شہید ہو کر گرے مگر علم زمین پر نہیں گرنے پایا. یہ عشق ہے, یہ عشق ہے, یہ شجاعت ہے, یہ شجاعت ہے. اس کی مثال کہیں نہیں ملے گی. میں نے کیا تھا کہ اگر کسی اور مذہب پر جلوس ہوتا تو آدمی نہیں دکھائی دیتا, سب کو بخاری جوتے دکھائی دیتے, بس چپلیں دکھائی دیتی, ایک آدمی نہ دکھائی دیتا, ایک آدمی نہ ہلا اپنی نگاہ سے. جلوس میں کہیں ڈسٹربنس نہیں ہوا, اسی طرح سے ماتم ہوتا تھا, اسی طرح سے حرم اٹھانا. بے شک یہ آپ کا عشق ہے, یہ کام آئے گا انشاءاللہ. مگر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ مولا کو عبادت سے کتنا عشق فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ جانتا ہے کہ مجھے اس کی عبادت کا کتنا شوق ہے, کتنا عشق ہے. اگر ہو سکے تو ان سے 1 رات کی مہلت لے لو. کاہے کے لیے مہلت لے لو؟ کہ میں اللہ کی عبادت کو رخصت کر دوں. عباس آئے اور آ کر کہا کہ فرزند رسول 1 رات کی مہلت مانگ رہا ہے. یہاں اختلاف ہوا تو دی جائے مہلت نہیں دی جائے. کچھ لوگوں نے کہا اگر کافر و مشرک بھی ہم سے 1 رات کی مہلت مانگتے تو ہم کو دے دیتے, تو رسول کا بیٹا ہے, رسول کا نواسا ہے. باہر وہ مہلت مل گئی اور وہ رات امام نے حمید ابن مسلم کے جملے ہیں کہ لہم دوی ان کا دوی نحل, پوری شب عاشور قیام حسینی سے عبادتوں کی ایسی آواز آتی رہی جیسے شہد کی مکھی سے بھنبھناہٹ کی آواز آتی رہتی. یہ دیکھا آپ نے التعظیم لامر اللہ اب والشفقۃ علی خلق اللہ. کیا کیا نمونے میں آپ کے سامنے پیش کروں. شروع آپ دیکھیں, حسین نے ہر منزل پر ہسٹری بریک کی ہے. کوفے کی جانب جا رہے ہیں, حر کے لشکر نے آ کر راستہ روکا. امام نے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ کہا آپ کو ابن زیاد کے ہاتھ پر یزید کے لیے بیعت کرنا ہوگی اور آپ کو کوفے چلنا ہوگا, ہم اسی لیے آئے ہیں. کہا اگر میں جانے سے انکار کروں کہا تو ہم جنگ کریں گے اور ہمیں آپ کو قتل کر دینے میں کوئی باک نہ ہوگا. دیکھیے ذرا غور کیجیے, یہ سوچنے والی باتیں ہیں. ایک آدمی سامنے گستاخانہ انداز میں کہہ رہا ہے ہم آپ کو قتل کر دیں گے. امام جواب میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ باتیں تو سب بعد میں ہوں گی, پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے اور تمہارے سپاہیوں کے چہرے کا رنگ زرد کیوں ہے اور ہونٹ نیلے کیوں ہیں؟ کہا کہ ہمارے پاس جو پانی کا ذخیرہ تھا وہ ختم ہو گیا, اب پیاس نے ہم کو بے حال کر دیا. دیکھیے یہ قاتل ہیں. میں آپ کو قسم دیتا ہوں, آج تو سوچیے گا ضرور کہ دنیا میں کہیں بھی کسی لشکر قاتل کو پانی پلایا گیا ہے؟ امام نے کہا اب کوئی بات نہیں ہوگی. والشفقۃ علی خلق اللہ. آپ نے اپنے احساس سے کہا کہ ان کو پانی پلا دو. پہلے سے بہت پانی لے لیا تھا امام نے. وہ امام کے اطاعت گزار اصحاب بھی ایسے تھے کہ آگے بڑھے اور سب کو پانی پلا دیا. جب 1,000 سپاہی پانی پی چکے
تو امام کی نظر پڑی ان گھوڑوں پر کہ جن گھوڑوں پر وہ بیٹھ کر آئے تھے. دیکھا ان کی زبانیں نکلی. کہا بھائی مجھ سے تو گھوڑوں کی زبانیں بھی باہر پیاس کی وجہ سے دیکھی نہیں جاتی, ان کو پانی پلا دو, ان کو پانی پلا دو. اب اصحاب نے کہا کہ فرزند رسول یہ آدمی تھوڑی ہے, گھوڑے ہیں, یہ تھوڑے سے پانی میں ان کی پیاس نہیں بجھے گی, ہم ان کو پانی پلا دیں گے تو پھر ہمارے پاس پانی کا قطرہ بچے گا نہیں. فرزند رسول سوچ لیجئے, آپ کے ساتھ ہی بےکس سیدانیاں ہیں, آپ کے ساتھ ہی معصوم بچے ہیں. ہم نے کہا کہ میرا جو ہوگا وہ میرا خدا مالک ہے, لیکن میں تو جانوروں کے پیاس بھی نہیں دیکھ سکتا. یہ موضوع ہے میری تقریر کا, وَالشَّفَقَةُ عَلَىٰ خَلْقِ اللَّهِ. ایک ایک گھوڑے کو پانی پلا دیا گیا. کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ کربلا تاریخ کا ایک ورق ہے جس کے ایک صفحے پر یہ آپ کو دکھائی دے گا کہ اسلام کیا ہے, دوسرے صفحے پر یہ دکھائی دے گا کہ اسلام کیا ہو گیا ہے. آپ نے دیکھ لیا اسلام کیا ہے. جہاں قاتلوں کو پانی پلایا جا رہا ہے, جہاں قاتلوں کے جانوروں کو پانی پلایا جا رہا ہے. اب اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اسلام کیا ہو گیا تھا تو اس کو بھی کربلا کے میدان میں دیکھ لیجئے کہ وہی حسین کہ جس نے اپنے بچوں کی پیاس کو نظر انداز کر کے دشمن کے سپاہیوں کو پانی پلایا, دشمن کے سپاہیوں کے گھوڑوں کو پانی پلایا, وہی حسین کربلا کے میدان میں عصر عاشور سے کچھ پہلے ایک معصوم بچے کو گود میں لیے کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے اگر خطا کی ہے تو اس بچے نے کیا خطا کی, اسے تھوڑا سا پانی پلا دو. اور جب لشکر میں کوئی جنبش نہیں ہوتی تو امام فرماتے ہیں یہ سب سوچنے والی باتیں ہیں عزیزوں, یہ سب سوچنے والی باتیں. تصور کیجئے اگر آپ کو جب بیٹھیے گا کربلا کی زمین کتنا جھلس رہی تھی. امام نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ خیال ہے کہ تم پانی لے کر آؤ گے, میں تم سے پانی لے کر پی لوں گا, تو میں اپنے بچے کو جلتی ہوئی ریت پر لٹایا دیتا ہوں. روایت بتاتی کہ جب بچے کو جلتی ہوئی ریت پر لٹایا تو بچہ مچھلی کی طرح سے تڑپنے لگا. اب بھی جب کوئی دل نہ پسیجا, یہ ہو گیا تھا اسلام, یہ ہو گیا تھا اسلام. نمازیں تھیں مگر یہ تھا, روزے تھے مگر یہ تھا, حج تھا مگر یہ تھا, داڑیاں تھیں مگر یہ تھا. اسلام کیریکٹر کا نام ہے, رسوم عبادت کا نام تھوڑی ہے. بس شفقت اللہ خلق اللہ کے اندر ہے. یہ ظلم, ایک معصوم بچہ. آخر امام نے آگے بڑھ کر بچے کو گود میں اٹھایا, کہا کہ میں تو جو کچھ کر سکتا تھا وہ کر چکا, اب اگر تیرے امکان میں ہو تو تو بھی بتا دے. اس بچے نے اپنا معصوم گردن دھیرے 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 لشکر کی طرف پھیری اور سوکھی ہوئی زبان خشک ہونٹوں پر پھیلانا شروع. اگر آپ مجھے اجازت دیں, ایک بہت پرانا واقعہ ہے, بہت پرانا واقعہ ہے, تقریباً 35-40 برس پرانا واقعہ ہے. سن لیجیے, بس میں حدیث ختم کر دوں. لکھنؤ میں شیعہ سنی جھگڑا ہو گیا تھا. وہی زمانہ تھا 69 جتنا بھی سو زمانہ ہو گیا. اور میں اسی زمانے میں ٹرین پر بیٹھا ہوا لکھنؤ سے کہیں جا رہا تھا, اور وہ فساد کی وجہ سے ہم لوگ سب آگے آگے رہتے تھے, تو پولیس والے بھی ہم کو جان گئے تھے, آفیسر بھی, سب علماء کو سمجھ گئے تھے, اور جو ہم تو علماء میں نہیں تھے اس وقت لیکن یہ کے بعد سب کو پہچان گئے تھے. اور میں ٹرین میں بیٹھا ہوا تھا اور 3-4 ہندو اور بیٹھے ہوئے تھے. اسی میں CID کا ایک آفیسر مسٹر شرما, یاد ہے مجھے, وہی بیٹھے ہوئے تھے. اور وہ لکھنؤ سے جو گاڑی چلی تو کچھ ذکر شروع ہوا شیعہ سنی مسئلے کا, اس کے بعد پھر کربلا کا ذکر شروع ہوا. تو شرما جی نے مجھ سے کہا کہ مولانا اگر ہو سکے, میں رائے بریلی گیا تھا, رائے بریلی 1 گھنٹے کا سفر ہے وہاں سے, کہ اگر ہو سکے تو آپ ہمارے جو ہندو بھائی ہیں ان کو بتائیے کربلا میں کیا ہوا تھا. اور میں نے کہا 1 گھنٹے میں یہ سفر ختم ہو جائے گا, گاڑی لکھنؤ سے روانہ ہوگا, آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے, آدھے گھنٹے میں رائے بریلی آ جائے گا, آدھے گھنٹے میں کیا ان کو بتاؤں گا. نہیں, کچھ تو تھوڑا بتا دیجیے, یہ ممبر یہاں جھوٹ نہیں بول سکتا. میں نے ان سے تھوڑا سا فلسفہ کربلا کا بتایا, اور اس کے بعد صبح عاشور سے واقعات بیان کرنا شروع کی, اصحاب کی قربانیوں کا تذکرہ کیا, انصار قربانیوں کا تذکرہ کیا. اب بھی سوچتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. عباس کی قربانی کا ذکر کیا, علی اکبر کی قربانی کا ذکر کیا, قاسم کیسے شہید ہوئے یہ میں نے بیان کیا. پھر میں نے کہا کہ جب حسین کا جوان بیٹا 18 برس وہ بھی شہید ہو گیا, اس کی لاش حسین لال خیمے کے اندر پر رکھ دی, تو حسین خیمے کے اندر سے ایک معصوم بچے کو لے کر نکلے. 6 مہینے کا معصوم بچہ, کومل صورت, اس کو ابا کے دامن سے ڈھانک کر لے کر چلے, اس لیے کہ دھوپ بہت تیز ہو رہی تھی. ایک بلندی پر آئے اور آنے کے بعد لشکر والوں سے کہا, اس ابا کو ہٹانے کے بعد کہ اس بچے کو دیکھو, اس کی پیاس کو دیکھو, اس کی حالت کو دیکھو, اس بچے کا دم نکلا جا رہا ہے پیاس کی وجہ سے, تھوڑا سا پانی اگر پلا دو گے تو بہتی ہوئی ندی میں کوئی کمی نہ ہو جائے گی.
اب میں دیکھا کہ وہ ہندو جو بیٹھے ہوئے تھے وہ اب ان کے چہروں کے رنگ بدلنا شروع ہوئے. جب میں یہاں تک پہنچا کہا پھر مولانا صاحب کیا ہوا؟ میں نے کہا پھر یہ ہوا کہ لشکر میں کوئی جنبش نہیں ہوئی. تو پھر حسین نے اس بچے کو جلتی ہوئی زمین پر لٹا دیا, کہا کہ اب اسے پانی پلا. پھر کہا پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا پھر یہ ہوا کہ پھر بھی کسی نے جنبش نہیں کی. تو مولانا نے اپنے بچے کو اٹھا لیا اور کہا کہ میں علاج تم اگر بتا سکتے ہو تو بتا دو, کتنے پیاسے ہو. تو اس بچے نے اپنے منہ کو آہستہ آہستہ لشکر کی طرف پھیرا اور سوکھی ہوئی زبان سوکھے ہوئے ہونٹوں پر پھیرانا شروع کی. وہ پوچھا پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا پھر یہ ہوا کہ یہ منظر دیکھ کر وہ پتھر دل سپاہی بھی پسیج گئے. قریب تھا کہ لشکر میں بغاوت پھیل جائے کہ ایک مرتبہ پسر ساتھ جو اس لشکر کا کمانڈر تھا وہ ایک مشہور تیر انداز حرم اللہ کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا حرم اللہ حسین کا نام قطع کر دے. اس حرم اللہ نے دوست سے کمان اتاری, ترکش سے تیر نکالا اور کمان میں تیر جوڑ کر بچے کے گلے کا نشانہ لیا. میں کہ یہ قسم کھا لوں آپ کے سامنے کہ بس میں یہاں تک پہنچا تھا کہ وہ سب کے سب ہندو کھڑے ہو گئے. وہ کہا اب اس کے بعد نہ کہیے گا کیا ہوا, ہم بس سننے کی طاقت نہیں ہے کہ ایک معصوم بچہ اپنے باپ کی گود میں اس طرح سے تیر کا نشانہ بنا دیا جائے. میں کہتا ہوں وہاں میرے بشیر, وہاں آج زمانہ وہ آیا کہ ہندو تیری شہادت کا ذکر سننے پر تیار نہیں ہے. وہ کیسے مسلمان تھے کہ جنہوں نے تجھے تیرے باپ کی گود میں نہل کر دیا تیر کے ذریعے سے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك تغفر الذنوب جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ قیصر رضوی صاحب کی